اسرائیل کی تاخیری حربوں کے باعث غزہ میں جنگ بندی تاخیر کا شکار، اب معاہدے پر عمل درآمد جمعے سے ہوگا۔ اسرائیلی قومی سلامتی مشیر کے مطابق یرغمالیوں کا پہلا گروپ کل رہا کیا جائے گا۔ زاچی ہنگبی کا کہنا ہے کہ حماس نے اسرائیلی قیدیوں کی فہرست مہیا کی، نہ ہی معاہدے پر دستخط کیے۔ رہائی اصل معاہدے پر دستخط کے بعد شروع ہوگی۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ معاہدے کے مطابق ہوگا۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے ہونا تھا۔ جنگ بندی سے پہلے اسرائیل نے غزہ میں درندگی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ صہیونی بمباری سے مزید 100 فلسطینی شہید، کمال عدوان ہسپتال میں 60 لاشیں اور 1000 زخمی لائے گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں براہ راست فائرنگ سے 5 افراد شہید اور 5 زخمی۔ صہیونی فورسز نے مزید 23 افراد کو حراست میں لے لیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 14,532 ہو گئی، 6,000 بچے اور 4,000 خواتین شامل۔ خان یونس میں 100 سے زائد شہداء کو اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا۔ حماس کا آپریشن طوفان الاقصی جاری، شمالی غزہ کے 5 علاقوں میں آنے والی 11 اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ الزیتون، تل الہوا، الشاتی، شیخ رضوان، جوہر الدیق میں اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ۔ دوسری طرف لبنانی تنظیم حزب اللہ کی اپنے سینئر رہنما کے بیٹے سمیت 5 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق۔ حزب اللہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا، تنظیم کے پارلیمانی بلاک کے سربراہ محمد رائد کے بیٹے عباس رائد سمیت 5 اراکین اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے موقف پر قائم ہے۔ غزہ میں اب تک 6,000 سے زائد بچوں کا قتل عام کیا جا چکا۔ پاکستان غزہ پر حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق مقبوضہ کشمیر اور غزہ میں انسانی حقوق کی شدید پامالیاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے باضابطہ طور پر برکس میں شمولیت کی درخواست دے دی ہے۔ ہم حماس اور فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ امریکہ کو بہت بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، بولے اسرائیل بچوں کو قتل کر رہا ہے اور فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں عالم اسلام کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے سماعت کی۔ عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو منگل کو پیش کرنے کا حکم۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل اب 29 اگست سے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا۔ تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں؟ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ کچھ دیر بعد سنائے گی۔ ای سی پی نے 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ممبر نثار دورانی کمیشن کی سربراہی کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی عام انتخابات کے لیے تیاریاں تیزی پکڑ گئیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں کے انتخاب کے لیے ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹرز مقرر۔ چیئرمین الیکشن سیل اسحاق ڈار نے کوارڈینیٹرز کے ناموں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ امریکہ کسی سیاسی امیدوار کی حمایت نہیں کر رہا، ترجمان وائٹ ہاؤس کی ایک بار پھر وضاحت۔ اڈیالہ جیل میں امریکی سفیر نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کی تصدیق کی، نہ تردید۔ کہا آپ سفارت خانے سے رجوع کریں، وہ زیادہ درست معلومات دے سکتے ہیں۔ ترجمان میتھیو ملر کے مطابق امریکہ ہمیشہ سے سیاسی مداخلت یا کسی خاص امیدوار کے لیے پوزیشن لینے کی پالیسی نہیں رکھتا۔ مونس الہی کے خلاف ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت۔ 48 کروڑ 76 لاکھ سے زائد کی رقوم کا انکشاف۔ لاہور میں 8 مختلف بینکوں کے اکاؤنٹس منجمد۔ اہم دستاویز کے مطابق مونس الہی نے ساری رقوم ان بینکوں سے نکلوا لی۔ یہ اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئے۔ منی لانڈرنگ سے خریدی گئی 6 پراپرٹیز کو بھی منجمد کر دیا گیا۔
کہ جس طریقے سے ہمارا پرانا سیاستدان سیاست کر رہے ہیں، ان تکلیفوں میں کمی نہیں، ان تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارا بزرگوں سے بڑا احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ اب یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں، سیاست ہی چھوڑ دیں، یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے، جوانوں کے لیے دعا کرے، مستقبل کے لیے دعا کرے۔ اب کام ہم نے کرنا ہے۔ بزرگ سیاستدانوں کے طرز سیاست نے ملک کو تباہ کیا۔ یہ 18ویں ترمیم ختم اور حکومت میں آ کر سیاسی انتقام لینا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی چترال جلسے میں گرج برس بولے، پی ڈی ایم حکومت میں اتحادیوں نے توجہ ذاتی دشمنیوں پر مرکوز رکھی، اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے۔ بزرگوں کو اب گھر اور مسجد میں بیٹھ کر نوجوانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم ٹک ٹاکرز اور اشرافیہ کا نہیں، عوامی راج لائیں گے۔ نگران وفاقی حکومت نے سول ایویشن اتھارٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی اور سول ایویشن الگ محکمے بنا دیے۔ دونوں محکموں کے سربراہ بھی الگ ہوں گے۔ احکامات 10 نومبر سے نافذ العمل۔ وزارت ہوابازی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دونوں محکموں کو ملازمین اور اثاثوں سمیت دیگر تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت۔ لائسنسنگ، فلائٹ سٹینڈرڈز، ایئر ٹرانسپورٹ سمیت دیگر شعبہ جات سول ایویشن اتھارٹی کے ذمے ہوں گے۔ اسٹاک مارکیٹ بلند سے بلند تر، کاروبار میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 222 پوائنٹس کا اضافہ، 58,421 پر ٹریڈنگ۔ امریکی کرنسی کی قیمت میں گراوٹ کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں ڈالر میں 38 پیسے کمی، 284 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں امن دشمنوں کا وار، سیکورٹی فورسز کے قافلے پر دیسی ساختہ بارودی سرنگ کا دھماکہ، پاک فوج کے 2 جوان وطن پر قربان، لانس نائک احسان اور لانس نائک ساجد نے جام شہادت نوش کیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا شہداء کے لواحقین سے اظہار افسوس۔ لاہور میں کم عمر ڈرائیورز اور لائسنس کے بغیر گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 3689 چالان اور 2141 مقدمات درج، سینکڑوں گاڑیاں بند۔ لاہور میں ایک دن میں 16,000 ڈرائیونگ لائسنس جاری۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں شہری جلد لائسنس بنوا لیں، فیسیں بڑھنے والی ہیں۔ لاہور میں اسموگ زیادہ نہیں بہت زیادہ، فضائی آلودگی انتہائی حدوں کو چھونے لگی، ایئر کوالٹی انڈیکس 504 تک جا پہنچا۔ لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر، کھلی فضا میں سانس لینا محال، سانس اور گلے کی بیماریاں عام ہو گئیں۔ پنجاب میں اسموگ کی روک تھام کے لیے سافٹ اسموگ لاک ڈاؤن لگانے کی تجاویز تیار، کل تمام اسکول، کالج، یونیورسٹیز بند کرنے کی تجویز۔ موسم سرد ہوتے ہی گیس لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، لاہور، فیصل آباد سمیت مختلف شہروں میں گھنٹوں گیس غائب، گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، ناشتہ اور کھانا بنانے میں مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کا کہنا ہے گیس آتی نہیں، بل بھاری بھرکم آتے ہیں، روزانہ باہر سے ناشتہ نہیں خرید سکتے۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔